السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان امان آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ ڈیولپمنٹس کچھ اس طرح ہیں کہ اس وقت تمام لوگ چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا ہوا اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب کی اسپیچ پر ڈسکشن ہوگی، عدالتی فیصلے اور ان کی کارکردگی پر سوال ہوگا، ارشاد بھٹی صاحب نے کیا کہا وہ بھی ڈسکس کریں گے، عمران خان صاحب کا بیان بھی حاصل بحث ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک ٹراما ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ملک ڈیفالٹ ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ قاسم شاہ سوری صاحب نے ٹویٹ کی، وہ بھی حاصل بحث ہوگی اور دیگر باتیں۔ تو میں سب سے پہلے شروع کروں گا جی، نئے انکشافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ انکشافات ہیں کیا؟ انکشافات یہ ہیں کہ جو چیف سیکرٹری آف پنجاب ہیں ان کو بند کمرے میں بلا کر ان کو زبردستی سمری پر سائن کروائے گئے ہیں، انہوں نے مجبور کیا گیا کہ وہ اس جہاز بنانے والے پیپر پر سائن کریں، اور چیف جو سیکرٹری ہمارے ہیں انہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے سائن نہیں کیے، بلکہ اس متن میں میں آپ کو اس وقت میاں اسلم اقبال صاحب کی سپیچ سنانا پسند کروں گا، وہ سامنے لایا جائے، ادھر سنیے گا کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں، کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے، کس نے چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا ہے، یہ سامنے لایا جائے، عوام کو پتا چلے کہ ان کے ووٹوں کو کس طرح سے اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس ملک میں امنیت رکھنی ہے تو بسم اللہ اعلان کریں کہ ملک امنیت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھنی ہے تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی، آئین کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سرنڈر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالاتر ہیں۔ کن کو سنا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ کیا اپوزیشن اس حد تک چلی گئی، ان کو عوام کے حالات کا نہیں پتا؟ 7 ماہ پہلے کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کی چمک کے ساتھ فارن ایجنڈے کے تحت اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ آج ملک کے اندر انتشار ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے، فیکٹریاں بند ہیں، بے روزگاری عروج پہ ہے، غریب آدمی خودکشی پہ مجبور ہے۔ میرا وفاقی حکومت سے سوال ہے کہ 7 ماہ پہلے جو مہنگائی تھی اس سے آج 100 گنا مہنگائی زیادہ ہے۔ میرا وفاقی حکومت سے سوال ہے کہ جو 7 ماہ پہلے مہنگائی تھی آج اس سے 100 گنا زیادہ مہنگائی ہے۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے، اور اس ملک پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت صرف اور صرف بغض عمران چل رہا ہے تھرو آؤٹ، کہ وہ بندہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان دوبارہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو جتنے انہوں نے کیسز معاف کیے یا ریورٹ کیے وہ دوبارہ کے دوبارہ کھل جانے کے چانسز ہیں، جس کے ڈر سے شہباز شریف صاحب بھی اس وقت ڈرے ہوئے ہیں۔ آج عمران خان لکھ کر دے دے کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اس کے بعد یہ سب منہ کے بل گر کر بھی اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروا دیں گے۔ ڈر صرف عمران خان کا کہ وزیر اعظم بن گیا تو کیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، عمران خان اقتدار میں واپس آیا تو صرف ہم ہی جیل میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ سہولت کار بھی پریشانی میں پڑیں گے۔ اور باقی ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیں جب ہم پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں تو پالیٹکس پر بات تب تک ادھوری ہے جب تک ارشاد بھٹی صاحب کو کوڈ نہ کیا جائے۔ بالخصوص آج کل جو پی ڈی ایم کے اوپر جو نشتر چلائے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ جو کوئی بندہ صحیح معنوں میں پیش آ رہا ہے تو ان میں سے کچھ نامور لوگوں میں سے ارشاد بھٹی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے طیارے میں آئے، سلمان شہباز کو وزیر اعظم نے پھولوں کے ہار پہنائے، وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف وی آئی پی پروٹوکول میں وطن واپس پہنچے اور تینوں کو عدالتوں نے قبل از گرفتاری ریلیف دیا اور تینوں کو عدالتوں نے ضمانتیں دی۔ اس نظام کو سلام، انصاف کو سلام۔ دیکھیں
یہاں پر ایک لوگ ہیں اشتہاری ملزم ہیں, ملک سے مفرور ہیں, ان کو ہم نے پری اریسٹ بیل دے دی, اور ایک ہمارے بزرگ ہیں, ایک ہمارے بابا جی ہیں اعظم سواتی صاحب, آپ ان کے بزرگوں کو بند کر کے آپ ان کی ضمانتیں منسوخ کر کے آپ انہیں توڑنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ان کی برہنہ ویڈیوز بھی باہر نکال دیں جو ان کی اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی زوجہ کے ساتھ تھیں. خیر بڑا افسوس ہے اس نظام پہ اور اس بات پہ. باقی قاسم خان سوری صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ میں پاکستان نے $8.5 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں, جبکہ ملکی خزانے میں اس وقت صرف $6 ارب رہ گئے ہیں, جن میں سے $2 ارب چین کے اور $2 ارب سعودی عرب کے ہیں. چین اور سعودی عرب اگر اپنے پیسے واپس نہ بھی مانگے تو پاکستان کو $4.5 ارب درکار ہیں جن کے قرضے واپس کرنا ہے. یہ تمام باتیں ہیں, اور ان تمام باتوں کو اگر میں ذہن میں رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی بات اگر اب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ اب بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح چیف کمشنر نے پنجاب اسمبلی کے نے جس طرح سائن کیے ہیں, جس پریشر میں لوگوں کی ایک مت ہے, جس میں فواد چودھری صاحب بھی سر فہرست ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کے علاوہ فرق حبیب صاحب نے یہ بات کی ہے, میاں اسلم اقبال صاحب نے یہ بات کی ہے. دیکھیں جہاں دھواں نہیں ہوتا وہاں آگ نہیں ہوتی ہیں, آپ اس کو وائس ورسا کر لیں, جہاں آگ ہوتی ہے دھواں بھی وہیں سے اٹھتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی جس کے متن میں یہ باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور اگر ایسی بات ہے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جمہوری نظام کے لیے, اور اس ملک پاکستان میں رہنے والے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک جو ہے نا ایک سبق ہے کہ اگر آپ اس ملک پاکستان کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بالکل لوٹ مار مچانے کی نیت سے اس ملک پاکستان میں آئیں گے تو عزت و آبرو آپ کی بھی محفوظ نہیں رہے گی, اور آپ کو اس کی پے بیک کرنا پڑے گی. اللہ پاک نے ہر ایک کے اوپر ایک زبر کو رکھا ہوا ہے, ہر زبر کے اوپر ایک زبر ہے. یہ بات پتہ نہیں نہ جانے یہ لوگ کب سمجھیں گے. اس ملک پاکستان کے اندر بھی اور اس ملک پاکستان کے باہر بھی کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اوپر زبر نہیں. اس ملک پاکستان کے اندر ہر شخص کے اوپر زبر ہے, ہر شخص کو کہیں نہ کہیں سے پوچھنے والا کہیں نہ کہیں موجود ہے, وہ چاہے ہمارے سامنے ہو یا چاہے ہمارے سامنے نہ ہو, چاہے ہمارے ادارے ہوں جو ہمارے سیاستدانوں کی بازگش کرتے رہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں تو ہمارے اداروں کے اوپر بھی ایک اللہ کی ذات ہے. دیکھیں یہ ظلم کا نظام کب تک چلے گا؟ اس ظلم کے نظام نے بھی آخر ایک دن ختم ہونا ہے. ظلم کا نظام بھی بند ہوگا, اور انشاءاللہ جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ پاک اس کی نسلیں غارت کرے, وہ چاہے جو بھی ہے, وہ چاہے کہیں سے بھی ہے. باقی جو ڈیولپمنٹس تھیں جو اعلیٰ عدلیہ نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے بار بار وہ بیان کر کے آپ کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو زرداری صاحب ہیں اس سے بے بس ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کے جو سپوکس پرسن طارق صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی جو ہتھیار ہیں وہ ڈال چکے ہیں. جب کہیں سے دراڑ نہیں ڈال سکیں یا کہیں سے کاف لیگ کو ان کے ایجنڈے سے نہیں ہلا سکے, وہ ایک ڈٹرمنٹ پارٹی ہے, ان کے اپنے ویژنس ہیں اور وہ اپنے ویژنس کو لے کر چل رہی ہے. اور جب کچھ بھی نہیں بن سکا تو اب طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ اور پی ڈی ایم مل کر عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہو رہا. تو جناب آپ پھونٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاف لیگ تو چلے اپنے متن میں پکی ہو گئی ہے, اس کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں, شاید خان صاحب ان کی بات سن لیں, لیکن ایسا نہیں ہونے والا, کیونکہ اگر مگر اور چنانچہ والا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب پریکٹیکل ٹائم چل رہا ہے اور آپ سب نے سفر کرنا ہے. آپ نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو مذاق کیا, جو آپ نے اپنے کیسز رول بیک کروا کے نیب ترامیم کروا کے آپ نے اس ملک کے قانون کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, وہ اس کا پے بیک ٹائم آج نہیں تو کل آپ دیں گے. اور انشاءاللہ جس شخص نے بھی اس ملک پاکستان کا برا چاہا یا اس ملک پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ لوٹا, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, وہ کریڈیبل نہیں رہیں گے اور وہ عوام کے ٹہرے میں کھڑے بھی ہوں گے, وہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور ذلت ان کا مقدر بھی بنے گی. ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.